وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے۔ دنیا کے تقریباً کوئی 200 یا اس سے کچھ کم ممالک ہیں۔ ہر ملک میں کسی نہ کسی درجے میں یہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ کہیں ابتدائی درجے میں ہے، کہیں متوسط درجے میں ہے، اور کہیں اچھے درجے میں محنت ہو رہی ہے۔ یہ پیچھے کے مجمع کو آواز نہیں جا رہی، اسپیکر کے کمرے والے آ کر پیچھے کے اسپیکر کھول دیں، پیچھے مجمع کو آواز نہیں جا رہی۔ اچھے درجے میں میں اس لیے کہہ رہا، ابھی جو ہمارا اجتماع ہوا 118 ممالک کے مہمان آئے تھے۔ کتنے؟ 118 ممالک کے مہمان آئے تھے۔ اچھے درجے میں اس لیے کہہ رہا کہ بعض ممالک میں دعوت کی محنت خود اپنے ملک میں بھی کر رہے ہیں اور اپنے آس پاس کے ممالک میں بھی کر رہے ہیں، اور جو دور کے رخ ان کو دیے ہوئے ہیں، جہاں ہماری یہاں سے جماعتیں نہیں جاتی، ان کو 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے جماعتیں بھیجنے کی بڑوں کی طرف سے اجازت ہے، تو ان دور کے ممالک میں بھی اپنے ملک سے جماعتیں بھیجیں، اپنے ملک کے کام کو بھی سنبھال کر چل رہے ہیں، اور آس پاس کے جو ممالک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی، اور دور کے ممالک میں بھی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہماری جو یہ دعوت کی محنت پوری دنیا میں سارے ممالک میں ہو رہی ہے، اس سے ہمیں 2 ہدف حاصل کرنا مقصود ہے۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دین کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑا تھا، یہ امت مسلمہ دین کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو پورے دین پر چھوڑا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اور یہ پورے دین پر حضور نے امت کے پہلے طبقے کو چھوڑا تھا۔ پورا دین کیا ہے؟
دین میں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور قضا، عدل و انصاف۔ یہ پورا دین امت کے پہلے طبقے میں 100% موجود تھا اور حقیقت کے ساتھ موجود تھا۔ ہر مسلمان اللہ کے ہر حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا۔ تو امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین پر چھوڑا اور حقیقت کے ساتھ دین ان کی زندگی میں موجود تھا۔ ایمان کی حقیقت حاصل تھی، عبادات کی حقیقت حاصل تھی، ہاں اخلاق، معاملات، معاشرت، عدل و انصاف اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھے ان کی زندگی میں۔ تو اس وقت جو ہماری محنت ہو رہی ہے مسلمانوں میں ہو رہی ہے کہ مسلمان پورے دین پر آ جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا اور حقیقت کے ساتھ پورا دین مسلمان کی زندگی میں آ جائے۔ یہ اس محنت کا پہلا ہدف ہے۔ جی ہاں، دوسرا ہدف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دین کی محنت کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑا تھا کہ امت دوبارہ دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اس لیے امت کو اس کام کے لیے آپ کی نیابت میں ذمہ داری دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو اپنے ساتھ اس محنت کے اندر جوڑا اور ان کو اس ذمہ داری پر اس طرح تیار کیا کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا جاتا، جتنے وقت کے لیے کہا جاتا، جس حال میں بھی کہا جاتا، جن کے ساتھ کہا جاتا، وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ امیری ہے تو جا رہے ہیں، فقیری ہے تو جا رہے ہیں، غنا میں جا رہے ہیں، فقر میں جا رہے ہیں، صحت ہے تو جا رہے ہیں، بیمار ہے تو جا رہے ہیں۔ پھل پکے ہوئے ہیں تو جا رہے ہیں باغوں کو چھوڑ چھوڑ کر، گھر میں میت پڑی ہوئی ہے تو جا رہے ہیں کہ بچے کی انتقال ہو گیا، پیچھے کہہ دیا مستورات سے کہ ہمسایوں کو کہہ دینا غسل کفن دے کر دفنا دے، میں جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جس کو جس وقت کہا وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ حضور کی زندگی میں چونکہ قرب و جوار میں بھی مساجد بن گئی تھی، آس پاس کے محلوں میں، آس پاس کے دیہاتوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تقاضا رکھتے تو اعلان کروایا جاتا تھا، الصلاۃ الجامعہ،
تو یہ اعلان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور کی مسجد میں جمع ہو جاؤ. بازار والا دکان چھوڑ کے آ رہا ہے، کھیت والا باغ چھوڑ کے آ رہا ہے، آس پاس کی مساجد ہیں وہاں سے اعلان پہنچا تو چھوڑ کے آ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع جو جمع ہوتا ان کو پہلے ترغیب دیتے، فضائل سناتے اس راستے کے. یہ جتنے بھی فضائل جمع ہیں نا احادیث میں، یہ صحابہ کو سنائے گئے، حضور نے سنائے. اس کام کی بنیاد ہی ترغیب ہے. اس کام کو، امت کو اس کام پہ لانے کے لیے ترغیب اور فضائل کی لائن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے کر جو تقاضا اس وقت آپ کے سامنے ہوتا وہ تقاضا مجمع کے سامنے رکھتے تھے. تو مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ میں اس تقاضے پہ جانے کے لیے تیار نہیں. 100% مجمع تیار ہوتا تھا. 100%. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جماعت بناتے تو کچھ کو روکنا پڑتا تھا کہ تم رک جاؤ، آئندہ تشکیل میں بھیج دیں گے، تم رک جاؤ، آئندہ جماعت میں بھیج دیں گے. تو جس کو روکتے تھے نا وہ روتے ہوئے گھر جاتا تھا کہ مجھ میں کیا کمی آ گئی کہ میں اس تقاضے کو پورا کرنے سے محروم ہو گیا. گھر جاتے ہوئے روتے ہوئے جاتے تھے. تو امت کے پہلے طبقے کو چلے 4 مہینے، سال 7 مہینے پر نہیں چھوڑا تھا. امت کے پہلے طبقے کے ہر فرد کو اس پر چھوڑا تھا کہ ہر ایک اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر لگانے والا تھا. جان، مال، وقت، وطن، بیوی بچے سب کی قربانی دینے والا. آج دین کے اعتبار سے امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دین کی محنت کے اعتبار سے امت کا حال آپ کے سامنے ہے. امت مسلمہ کا ایک حکم، کون سا حکم ہے جو 100% اس وقت امت کی زندگی میں زندہ ہے؟ نماز کا حکم لے لو جس پر 2 پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے. تھوڑا سا وقت فارغ کرنا ہوتا ہے. 100 میں سے کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ 10 بھی مشکل سے ہوں گے، 10%. اور ان 10% میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسی پڑھ رہے ہیں کہ ان کی نماز سر سے اوپر جا رہی ہے؟ تو باقی احکامات کا کیا کہنا؟ اور دین کی محنت کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان تو اس ذمہ داری کو بھول گیا ہے. جماعتیں جا کر گشتیں کر رہی ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو آگے سے کہتا ہے ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن میں تو دکاندار ہوں، میں تو کارخانے دار ہوں، میں تو زمیندار ہوں، ہاں میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں. مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا اسی کو کام بنا لیے. کیوں ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کھانا کمانا ہے.
بولو بولو بولو، بیوی بچوں کو صرف پالنا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم کل، اللہ کی طرف بلانا کہ لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو مانو، اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ یہ جن جن نقشوں میں تم لگے ہوئے ہو مخلوق میں، ان سے تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا۔ کاموں کے بنانے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے۔ مسلمان تو دائی، اللہ کی طرف بلانے والا، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اور اس نکلنے کو اپنے سارے تقاضوں پر مقدم کر کے چلنے والا ہے۔ نہ دکان روکے، نہ کھیت روکے، نہ گھر بار روکے، نہ بیوی بچے روکے، نہ صحت روکے، نہ فقیری روکے، ہر تقاضے کے لیے تیار۔ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ۔ اور یہ کیوں؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم کل، کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ امت کا پہلا طبقہ دین زندگی میں لے کر اور نقل و حرکت میں ایسے پھرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی تھی، جس میں سے کسی میں 313، کسی میں 1000، کسی میں 500، کسی میں 1400، کسی میں 3000، کسی میں 5000، کسی میں 10,000، کسی جماعت میں 30,000۔ اور اس 25 یا 27 جماعتیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ نکلے، اور نکل کر ان کو یہ دعوت کے سارے اعمال عملی طور پر سکھائے، عملی طور پر۔ اور پھر باقی جماعتوں کو ہدایات دیتے، وصیتیں فرماتے، پھر مدینے سے باہر نکل کر ان کو دعا دیتے کہ جاؤ، اللہ پاک تم سے کام لے لے، جو ہدف دیا اللہ تم سے پورا کروا لے۔ جب وہ نکلتے تھے، دین ان کی زندگی میں موجود تھا، لوگوں کو ان آنکھوں سے، ان کی زندگی سے دین نظر آتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ کیوں؟ کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی خیرخواہی، ہمدردی کا جذبہ لوگوں کو ان آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ جی ہاں، اس لیے وہ ہماری طرح جا کر وہاں پر لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ 2 جملے کہتے تھے، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ جیسے ہمارا ایمان، جیسے ہمارے اعمال، جیسے ہمارے اخلاق، جیسے ہمارے معاملات، جیسے ہماری معاشرت، جیسے ہمارا عدل و انصاف، ہم جیسے ہو جاؤ۔ اور لوگوں کو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ اس لیے ان کو دین سمجھنا
مشکل نہیں تھا. اور جہاں بھی گئے دین پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایک تو دین مکمل کیا اللہ نے، دوسرا آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. عرب کے جو قبائل تھے وہ مکہ والوں کو دیکھ کر چل رہے تھے، اور مکہ میں مخالفت تھی. وہ کہتے تھے جب یہ نبی مکی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، یہ لوگ بات نہیں مانتے، ہم کیوں مانیں؟ لیکن جب اللہ پاک نے مکہ کو فتح فرمایا اور مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ان اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کہ کوئی بدلہ مدلہ نہیں ہے، معافی 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 ہے، اسلام میں داخل ہو گئے. میں کیا کروں؟ بولو بولو بھائی، میں کیا کروں؟ یہ کمرہ ہے، ادھر چلے جاؤ، وہاں سامنے کمرہ ہے اسپیکر والوں کا. اس گلی میں جاؤ، دائیں ہاتھ پر کمرہ ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے، مکہ اسلام میں داخل ہوا، سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. آپ کی زندگی میں یہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ پاک نے جو وہ حضور نے محنت کا نقشہ قائم کیا تھا، اللہ پاک نے اس محنت کے نقشے کو توڑوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے ہی ارتداد شروع ہو گئے، لوگ مرتد ہونے لگے، جھوٹی نبوت کے دعوے شروع ہو گئے. لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امت کے سنبھالنے کا بھی ذریعہ بنایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے قدم بقدم چلتے رہے. اس کی برکت سے جب وہ محنت حضور کے طریقے پر ہوئی، اللہ کی مدد آئی. اللہ پاک نے ارتداد کو روک دیا. جو نکل گئے تھے دوبارہ اسلام میں آ گئے. جنہوں نے زکوٰۃ میں انکار کیا تھا وہ زکوٰۃ کے دینے والے بن گئے. جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا. ذلت اور رسوائی کی موت دے دی اللہ نے انہیں. جس سطح پر حضور نے دین چھوڑا تھا اسی سطح پر دین آ گیا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا؟ مدینے کو خالی کر دیا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا، جو 300 350 تھے ان کو جمع کر کے قبائل کی طرف چل پڑے. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ آذان نہ جماعت کی نماز. حل بتایا. اللہ نے جو یہ نقشہ حضور کے جانے کے بعد توڑوایا تھا محنت کا، یہ آنے والی امت کے لیے بتانا تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی، اللہ دین کو زندہ فرمائے گا، دین دنیا میں پھیلے گا. جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہوں گے اللہ ان کو اپنی قدرت سے ختم کر دے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو کھڑا بھی کیا، تھوڑا سا چلایا بھی.
پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس چلتی ہوئی امت کو دوڑایا، مشرق سے آئے مغرب میں، مغرب سے آئے شمال میں، شمال سے آئے جنوب میں، چل سو چل، چل سو چل. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا. قریب کے جتنے بھی ممالک تھے سب مسلمان ہو گئے، سب اسلام میں داخل ہو گئے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ کام کو لے کر آگے بڑھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 65 سے 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا. دور کے ممالک، دور کی قومیں اسلام میں داخل. پھر اس کے بعد امیہ خلفاء عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد پھر عباسیہ خلفاء کا دور آیا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک جی ہاں 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی. 1/4 کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا. بس 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور کی محنت حضور کے طریقے سے امت کرے گی، خود بھی پورے دین پر رہے گی، اور اللہ ان کو پورے دین کے پوری دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ بنائیں گے. ہاں، جیسے اللہ نے امت کے پہلے طبقات کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو 8 صدیوں تک امت اس محنت کو کرتے کرتے آگے بڑھی تھی. تو آج مسلمان اس محنت کو چھوڑ کر دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے. آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئیں. تو ہماری اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ مسلمان پورے دین پر اور پورے دین کی محنت پر آ جائیں. جیسے امت کے پہلے طبقے تھے، آج بھی اللہ کی مدد جیسے ان کے ساتھ تھی آج بھی امت کے ساتھ ہو سکتی ہے. امت جو اللہ کی مدد سے محروم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سے دین رہ گیا، دین کی محنت رہ گئی. جو دعوت کا کام، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، جو اس امت کی ذمہ داری تھی وہ امت سے چھوٹ گئی. اسی لیے امت مسلمہ گونا گون مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اور سر مار رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بن رہا، کیونکہ وہ راستے نکلنے کے ہیں ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس محنت کے فضائل سنائے ہیں وہاں اس کے نہ کرنے پر وعیدیں بھی بتائی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہم پڑھتے رہتے ہیں فضائل تبلیغ میں کہ حضور گھر پر تشریف لائے، چہرے انور پر ایک خاص اثر تھا، وضو فرمایا، مسجد میں تشریف لے گئے. اما عائشہ کہتی ہے میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ لوگو، کیا فرمایا؟ لوگو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے منع کرو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تم مانگو گے بھی تو قبول نہیں ہوگا، سوال کرو گے بھی تو پورا نہیں کیا جائے گا.
دشمنوں کے خلاف مدد مانگو گی بھی تمہاری مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور آج مسلمانوں کے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ آج جو مسلمانوں کے پاس ہے، ممالک بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، فوجیں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، کیوں مغلوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، یہ قومیں تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے تم کھانے کے لیے دسترخوان پر لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن تم میں ایک بیماری لگ جائے گا، اینا۔ اللہ کے رسول اینا کیا ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جی ہاں، آج ہم دیکھ لیں امت کا کیا حال ہے۔ مسلمان موت سے تو نہیں ڈرتا، آئے مرنے کے لیے، اور اس سے مبارک موت اور کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ پر جان دے دے، اللہ کے دین پر جان دے دے؟ اس سے اونچا مرتبہ کسی موت کا ہے؟ بزدل ہو گیا، بزدل۔ جب دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آج پوری امت کا جو انجام ہے اور جو بڑے مسلط ہوئے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ حضور نے فرمایا جب تم اس راستے کو چھوڑو گے تو اللہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے، جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ اس حال سے نکلنے کے لیے یہ محنت ہے۔ حضور نے صحابہ کو اسی محنت سے نکالا کہ انتہائی نیچے پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے نیچے سے اٹھا کر سب کے سروں پر بٹھا دیا۔ سب کے سروں پہ بٹھا دیا۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور کس سے ملاقات ہو؟ اللہ سے ملاقات ہو۔ موت تو وہ پل ہے جس سے گزر کر کل اپنے رب سے ملاقات، اپنے خالق اور مالک سے ملاقات۔ اس لیے کہتے ہیں کون کہتا ہے مسلمان مر گیا؟ ارے جیل سے چھوٹا اپنے گھر گیا، جیل سے چھوٹا۔ دنیا کی زندگی تو جیل خانہ ہے نا، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ جیل میں یہی ہوتا ہے قیدی کے ساتھ۔ یہ تو اوروں کے لیے اللہ نے اس کو جنت بنا دیا کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ مسلمان مر گیا؟ ارے جیل سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ تو یہ دعوت کی محنت اس لیے ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سے روشن نقل و حرکت پہ ڈالا، بعد والوں نے اسی کو آگے چلایا، دنیا تک یہ روشنی پہنچی ہدایت کی، دین کی، ہاں دنیا تک پہنچی۔ آج مسلمان دین سے خالی ہے بیچارہ، نقل و حرکت میں تو ہے، دین سے خالی ہے۔
اب بتاؤ کوئی گاڑی خالی جا رہی ہے؟ بولو بولو، مہینوں پہلے بکنگ ہے ریلوے کی. کوئی کوچ خالی جا رہی ہے؟ کوئی چھوٹی گاڑیاں 2D وغیرہ یہ خالی جا رہی ہیں؟ ہائیس بھری جا رہی ہے. نقل و حرکت میں تو ہے امت، لیکن رخ بدل گیا. رخ دین زندگی میں نہیں، اور کیا، رخ بدل گیا. بجائے آخرت کو بنانے کے دنیا کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بنانے میں لگے. اور وہ جا کر غیروں کو کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، اور ہم میں کہاں ہمت ہوگی ہم ان کو کہیں گے ہم جیسے ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ اندھیرا ہے ہماری زندگی میں. ان کے پاس جا رہے ہیں، ڈالر دے دو، پاؤنڈ دے دو، ہم تو یہاں یہ لینے کے لیے آئے ہیں تم سے. اسی لیے تو آج اثر نہیں ہو رہا کہ مسلمان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تو دین تو نہیں دکھا رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں دین اسلام دکھاؤ. ہم ان کو کہتے ہیں دین اسلام کو اس کتابوں میں پڑھ لو، اس لیے کہ مسلمان در غور، اسلام در کتب. مسلمان قبروں میں چلے گئے اور اسلام کہاں بند ہو گیا؟ کتابوں میں بند ہو گیا. تو اس محنت کا یہ دو ہدف حاصل ہو جائے نا، آج بھی اللہ پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور اس امت کو اس وقت سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو نکلے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا. صدیاں گزر گئی اس محنت کے چھوٹے ہوئے. تو اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھو ماحول میں آ کر، کیونکہ ماحول کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں بھائی؟ نکلنے سے پہلے ہم بھی بھولے ہوئے تھے نا. ماسٹر جی، ڈاکٹر جی، انجینئر جی، زمیندار جی اسی طرح چل رہے تھے. یہ تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نکلے تو پتہ چلا نہیں یہ جی نہیں ہے. دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، یہ میری زندگی کا مقصد. کیوں بھائی؟ نکلنے کے بعد سمجھ میں آئی نا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکل. اب پھر دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم کیسے کرنی ہے، ذکر و عبادت میں کیسے لگنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، حضور کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک، ان کو صفات انعامات کو کیسے کرنا ہے، کیسے آگے کروانے والا بنانا ہے، اس کے لیے 4 مہینے لگوائے جاتے. یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے. یہ کام تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. تیار ہیں اس کے لیے؟ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد مقام پر 2 سال کام کر کے پھر ملکوں میں جائیں. جو مسلمان ان ملکوں میں ہیں ان کو دین پر اور دین کی محنت پر کھڑا کر کے آئے. تو ملکوں کے لیے سب تیار ہیں. اپنے ملک میں ایسی جماعتیں جو عام جماعتیں نہیں جاتی اور بیچاروں کو کلمہ، نماز، کوئی چیز کا پتہ نہیں. جنازہ دفنا رہے ہیں، بغیر نماز کے دفنا دیا. جب مولوی ملا اس کو قبر پر لا کر نماز جنازہ پڑھوا دی. بیچاروں کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی. بولو. تو سال اندرون کی جماعتوں کے تقاضے ہیں. اور بڑے کہتے ہیں قربانی کا چبوترا نہ بناؤ، قربانی کی سیڑھی کھڑی کرو. 4 مہینے لگائے اسی پہ بیٹھ گئے، 7 مہینے لگائے اسی پر بیٹھ گئے، اندرون سال لگایا اسی پہ بیٹھ گئے. تو چبوترے سے ترقی ہوتی ہے؟ بولو جس سطح پر بیٹھا رہے گا. لیکن قربانی کی سیڑھی کھڑی کرے گا
ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھے گا وہاں تک پہنچ جائے گا جس پر حضور نے امت کو چھوڑا تھا. اس لیے کہتے ہیں اپنی دوسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرو. اب تو ہم یہ سالانہ چلہ لگا رہے ہیں، ماہانہ سے روزہ لگا رہے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں. یہ تو بڑے کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد اپنی دینداری کو برقرار رکھنے کے لیے اتنے نصاب پر چلنا ضروری ہے. لیکن ہم کہیں دوسروں میں دین آئے، اس کے لیے اپنی قربانی کو آگے بڑھائیں. سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کاروبار، 8 گھنٹے گھر بار، 8 گھنٹے اللہ کا دربار، اللہ کے کام کے لیے. تو اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھنا ہے. اس پر عالم میں باطل نہیں ٹوٹے گا. اپنی قربانی کو بڑھانا ہے. وہ کیا؟ وقت کی قید سے نکل جاؤ. جیسے حضور نے صحابہ پر محنت کر کے ان کو وقت کی قید سے نکلوا دیا تھا. جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا گیا جانے کے لیے تیار. ہم بھی اس وقت کی قید سے نکل جائیں. جب بھی دین کا تقاضا آئے ہم ہر تقاضے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ قربانی کی سطح ہے. اس پر رکھ کر اللہ باطل کو توڑے گا، حق کو زندہ کرے گا. تو کون کون تیار ہے مشورے سے باقی ساری زندگی اللہ پر جان دینے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں دین کا کام جو ہے نا وہ لیا نہیں جاتا، کیا نہیں جاتا. دین کا کام لیا جاتا ہے. کوئی نبی خود بن کر آئے؟ نبی بنا کر کس نے بھیجے؟ ایسے ہی مجموعی طور پر اس امت کا اللہ نے چناؤ کیا ہے، کنتم خیر امت. لیکن امت میں سے بھی اللہ چنتے ہیں کس سے کام لینا ہے اور کتنا کام لینا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ کام قبولیت کا ہے، قابلیت کا نہیں ہے. قبول ہو گئے اللہ قابلیت بھی پیدا کر دے گا اور کام بھی لے لے گا. اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں گے بھائی. صرف اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں گے. اللہ ہم سب کو موت تک ایمان، استقامت، اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی اور لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی امت کے کسی مسلمان کو اس کام سے اللہ محروم نہ فرمائے. نماز کی تیاری.